ہوگی فروخ عظیم صاحب، میں نے پہلے بھی کہا طالب علم و اعداد و شمار کا آدمی نہیں ہوں. محترم شاہد علوی حبیب صاحب، آپ کو پتہ ہے عارف حبیب صاحب کے گروپ اور پھر ان سے جی آپ کیا کہیں گے فروخ عظیم صاحب جو شاہد بھائی کہہ رہے تھے؟ جی مجاہد صاحب، پچھلے 15 سال سے بجٹ جی فروخ عظیم صاحب. سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں. 15 سال میں نے اس لیے کہا کہ 15 سال پہلے فروخ عظیم صاحب کا آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ جی فروخ صاحب آپ سن پائے شاہد حبیب صاحب کو؟ جی جی بالکل سن لیا. جی فرمائیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل. کیا کہیں گے آپ کی آپ جو آواز آ رہی ہے شاہد حبیب صاحب جو کچھ فرما رہے تھے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ مجموعی طور پر مطمئن نظر آ رہے تھے ان اعداد و شمار سے. جی اگر ایک جملے میں آپ کہتے ہیں بجٹ کو، میرے نزدیک تو آپ سمجھے کہ نیوٹرل ٹو سلائٹلی پازیٹیو. اچھا. اوور آل نیوٹرل رہا، لیکن کچھ اس میں پازیٹیو چیزیں نظر آئی ہیں. کوئی بھاری بھرکم قسم کا کسی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا، کوئی نیا بہت بڑا ٹیکس نہیں لگا. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف ملی ہے، بہت تھوڑی سی ملی ہے. جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، پراپرٹی کا سیکٹر ہے، اس کو کافی ساری ریلیف ملی ہے. لیکن وہی آئی تھنک سلائٹلی پازیٹیو کی طرف اس کی سمت ہے. جس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا وہ ہے حکومتی نقصانات اور حکومتی اخراجات. ٹھیک. اس کا ذکر تو خیر کیا گیا، وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ 800 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ حکومت کو پتا ہے کہ یہ پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل اور پاسکو اور یہ باقی جو ادارے ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں. لیکن قدم کیا اٹھانا ہے، اقدام کیا اٹھانے ہیں، اس کے حوالے سے بجٹ میں کچھ نہیں ہے. میں جو بجٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں ٹیکس کا لفظ جو ہے اس کو گن رہا تھا مجاہد صاحب. ٹیکس کا لفظ کوئی تقریباً 70 دفعہ آیا، یعنی کہ سارا کا سارا فوکس ٹیکس 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 کے اوپر ہے. اور میں یہ سمجھ پایا کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ ٹیکس 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 کرنا ہے اور پھر وہ ٹیکس اکٹھا کر کے آپ نے پی آئی اے میں ڈبونا ہے، آپ نے بجلی کے سیکٹر میں نقصان کرنا ہے، آپ نے گندم کے سیکٹر میں پاسکو کو دینا ہے، وہ گندم خریدنی ہے، پھر وہ سال کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ساری گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے ہیں. تو یہ سینٹ اسٹیٹ اور انٹرپرائز کا ذکر کیا گیا، لیکن کوئی اقدام اس سمت میں اس کو درست کرنے میں نہیں بتایا گیا. تو زور ٹیکس 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 کے اوپر ہے. اور پھر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میری زندگی گزر گئی اس ملک میں، مجھے کوئی پاکستانی نظر نہیں آیا جو ٹیکس نیٹ میں نہ ہو. مجاہد صاحب اگر آپ کا کوئی جی. جاننے والا ہو تو ٹیکس نیٹ میں نہ ہو. جی ہاں. ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے. آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس نہیں دیتا تو آپ انڈائریکٹ لگاتے ہیں، اور کوئی 70% تو ویسے ہی انڈائریکٹ ٹیکس ہے ٹوٹل بڑا ٹوٹل جو وہ حکومت لگاتی ہے. تو مجھے تو ایسا کوئی پاکستانی جس کے پاس موبائل فون نہ ہو، جو سم نہ خریدتا ہو، ایسا پاکستانی جس نے زندگی میں پیٹرول یا ڈیزل نہ خریدا ہو، ایسا پاکستانی جس کے گھر میں گیس کا بل میٹر نہ لگا ہو، وہ پاکستانی ضرور ہو سکتا ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہ ہو.